علماء تھے بیٹھے ہوئے جتوں میں غلط گل کراں اتوں مینوں روکن گے تو بالکل میں یہ نہیں سمجھاں گا میری انہاں توہین کی تھی، بلکہ یہ سمجھاں گا کہ انہاں میرے تے کرم فرمایا، میری ایک غلطی سی وہ دور کر دیتی۔ اگر بات غلط ہو تو پھر روکیں، جو بات صحیح ہے تو پھر میرے مؤیدین ہو جائیں، تائید کریں میری کہ بتائیں پل صراط پہ کوئی سوال ہوگا؟ پل صراط پہ نماز روزہ ذکر اذکار کا پوچھا جائے گا، قبر میں رب کا پوچھا جائے گا۔ وہ بھی ایک روایت ہے کہ دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، پھر حضور کے بارے میں، اور بخاری شریف کی تو روایت سیدھی ہے کہ پوچھا ہی حضور کے بارے میں جائے گا۔ قبر وچ کون؟ سرکار۔ تو پل صراط سے گزرنے والے کون؟ سرکار۔ پھر آگے میزان پر نیکیاں تولن گے جتھے بدیاں تے نیکیاں، اے پراپر اے نہ سمجھو اے جائے لوگوں نے کہا مولویاں بنائیاں ہوئی ہیں ترکڑیاں، مولویوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ ترازو ہے جس میں نیکیاں اور بدیاں تلیں گی، اور وہاں پر بھی سرکار۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لنگنا تسیں پل صراط تو سرکار تے سامنے ہون گے۔ ایک گل غور نال سنو، لنگنا کسے؟ میں اور تساں، سرکار تے سامنے نے۔ سرکار کیا کریں گے وہاں کھڑے ہو کر؟ آپ تو پار ہیں۔ یہ بات سمجھو آپ سارے، جب وہ پار ہیں تو وہ سیدھے اللہ رب العالمین کی برگاہ میں حاضر ہو جائیں، اور وہاں کھڑا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، تمہارے اور میرے لیے کھڑے ہوں گے۔ اے گل سمجھو، سرکار نو ساڈا درد ہے، اور سانو یہ 2 نمبر مولوی جڑے نے، 2 نمبر او حضور دی محبت دی گل کرو پریشان، کبھی تمہیں الجھا دیتے ہیں یہ کر کچھ نہیں سکتے، کبھی تمہیں الجھا دیتے ہیں نور اور بشر میں، کبھی غیب میں جاننے اور اتنا جانتے اتنا، سب لچر باتیں ہیں۔ ہم غلام ہیں، وہ آقا ہیں، بات ختم ہے۔ ہم غلام ہیں اور وہ بات۔ کسی صحابی نے حضور کے نور و بشر پر بحث نہیں کی، کسی صحابی نے حضور اتنا جان دیں اتنا نہیں جان دے بحث نہیں کی تھی۔ صحابہ کرام شفا لینے کے لیے حضور کے لعاب کو اپنے چہروں پر ملتے، صحابہ کرام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی اپنے سینوں پر ملتے، صحابہ کرام جنہیں برس کی بیماریاں تھیں، برس کی، اور نشان چیچک کے تھے جن کے چہروں پر، پیدائشی مرض مبتلا سن، جب حضور وضو کر لیتے تو وہ بچا ہوا پانی ان جگہوں پر وہ مسلتے، اور اللہ انہیں سورج جیسا روشن فرما دیتا۔ کبھی انہوں نے اس طرح کی کوئی بحث نہیں کی۔ ہمیں یہ الجھایا جاتا ہے، اور سچی بات میں آپ کو بتلاؤں، آپ کا ایمان سلامت نہیں رہ سکتا، عقیدہ بن ہی نہیں سکتا جب تک آپ حضور علیہ السلام کے ساتھ پنجابی چاندن انے واہ عشق نہ کرو۔ یعنی حضور کے بارے میں عقل آپ کی بند ہو، عقل نہیں سوچنا حضور، حالانکہ عقل محبوب چیز ہے، لیکن وہ عقل محبوب ہے جو یار کے قدموں میں گرا دے۔ تو صحابہ کرام نے تو یوں کیا۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ سرکار کس کے لیے روتے ہیں؟ ہمارے لیے۔ سرکار کس کے لیے میزان پر آئیں گے؟ ہمارے لیے۔ سرکار حوض کوثر پر کیوں جائیں گے؟ ہمارے لیے۔ سرکار قیامت کے دن سجدہ کیوں کریں گے؟ ہمارے لیے۔ روئیں گے کیوں؟ ہمارے لیے۔ کس کی شفاعت کے لیے بار بار سجدہ کریں گے؟ گناہگاروں کے لیے، ہمارے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس جان میں بھی حضور کی عزت دکھائی ہے، اور قیامت کے دن بھی فقط اپنے محبوب کی عزت دکھانے والا ہے۔ وہاں جو ہماری نجات ہے وہ حضور علیہ السلام کی معرفت اور آپ کی شفاعت اور آپ کی دعا اور آپ کی نگاہ پر مشروط ہے۔ اس کے ساتھ ممکن ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ایک قدم بھی امت چل سکے۔
تو پھر آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ نے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جتنی عزت کے مقام تیار کیے ہوئے ہیں وہ سارے آمنہ کے لال کے لیے. اور یہ آپ اگر یہ کہیں کہ یہ آپ کا ایک خطیبانہ انداز ہے جی میں خطیب خطابتاں کر دیں مقرر تقریراں کر دیں انج تسی یہ سانو گل سنا رہے ہو، بالکل نہیں. یہ حدیث شریف ہے، بالکل یہ خطیبانہ جملے نہیں ہے، یہ حق حقیقت ہے، یہ اللہ پاک کی عطا ہے جو برسی ہے مصطفیٰ پر. یہ رب تعالیٰ نے انعامات فرمائے ہیں آمنہ کے لال پر، اور حضور نے اس کا اعلان برسرے عام فرمایا، پوری جماعت صحابہ میں فرمایا. حضور علیہ السلام نے فرمایا انا اولو، میں وہ پہلا ہوں، انا اولو، میں وہ پہلا ہوں، من تنشق عنہ القبر، جس سے قبر کھلے گی، یعنی وہ میں پہلا ہوں جو قبر سے اٹھایا جاؤں گا. 1.25 لاکھ کم و پیش انبیاء میں ایک رسول، ایک نبی، جتنے رسول آئے 313 یا جتنے بھی آئے اللہ کو پتا ہے، اور 1.25 لاکھ یا جتنے بھی نبی آئے اللہ ان کے تعداد کو جانتا ہے. جتنے بھی آئے ایک رسول ایک نبی بھی اس وقت تک قبر سے اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکے گا جب تک آمنہ کا لال اٹھ کے کھڑا نہ ہو. اور یہ مقام ہے سرکار کا، کھڑا تو ہونا ہی ہے لیکن پہلے کھڑا ہونا یہ حضور کا مرتبہ ہے، مقام ہے. پھر حضور فرماتے ہیں انا قائدہم اذا وفدوا، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس جگہ ہے حشر کا میدان لگنا ہے. مثلاً ایتھے ہن اسی آئے ہاں، اسی لوکیشن تے آئے ہیں، پھر سانو ایتھے اگے بتیاں نظر آئیاں، اساں اپنی گڈی ایتھے روک دیتی، سن نہیں سی معلوم کہ اے کس جگہ تے پنڈال ہے، پروگرام کتھے ہے. جی انبیاء اور رسول اور جتنے بھی بزرگ ہیں وہ سارے گروہوں میں ہوں گے، وفد کی صورت میں، جتھوں کی صورت میں لوگ ہوں گے، اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہوں گے کیڑی طرف جانا ہے. حضور فرماتے ہیں انا قائدہم، عام خاص ہر ایک کی قیادت کرنے کے لیے اس روز کے لیے چناؤ صرف مجھ محمد عربی کا ہے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت لبیک سارے بولے. اچھا ایک منٹ بھائی اس نظریے نال بولو بھائی سرکار ہن وی تکدے پے. میں تو حدیث شریف سنا دینا وا تاں جے کوئی شک شبہ ہوے نا، حضور نو یہ بھی پتہ ہے کس دے دل وچ کے چل رہے. گل سمجھ آئی جے؟ کون بیٹھا ہے یہ بھی حضور جان دین اللہ دی عطا نال، کوئی اللہ نال مقابلہ کوئی نہیں حضور دا. پہلی گل سن لو، اللہ اللہ ہے، حضور حضور ہے. اللہ خالق ہے، حضور مخلوق ہے. اللہ مالک ہے، حضور مملوک ہے. دماغ میں رہے اللہ بھیجنے والا ہے اور حضور آنے والے ہیں. اللہ بنانے والا ہے، حضور بننے والے ہیں. اللہ دینے والا ہے، حضور لینے والے ہیں، اور پھر تقسیم کرنے والے ہیں. کوئی اللہ کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے. حضور کا مقابلہ ایک اور شے ہے، محبت ایک اور شے ہے. اے پہلے دماغ ہی رکھ لو کہ تواڈے دماغاں وچ اصل جو واڑیا ہوندا ہے نا خشکاں بنیاں اوے اللہ نال ملا دیندے حضور نو. اے کام تو صرف اللہ دا ہے کہ دلاں نو جاننا. اے کام تو صرف اللہ کا ہے. کس نے کہا ہے؟ صرف اللہ کا ہے. یہ کس نے آپ کو بتلا دیا ہے؟ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے میں بھی تمہارے اعمال کو دیکھتا ہوں، میرا محمد بھی دیکھتا ہے. اللہ اکبر، زور سے بولو. اس اعتبار نال یاد کھڑا کر کے جواب دے سو نعرہ رسالت دا پہ حضور پاک تک دن تے خوش پہ ہوندن. نعرہ رسالت پھر 4 واری ہو رکھنا ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت.
سارے بولو بولو سارے بول دیو لبیک لبیک لبیک. ایک حدیث شریف سنو پھر نعرہ اعلان دیں. سرکار نو پتہ مدینہ المنورہ شریف میں ایک مسجد ہے, مسجد خیف. کیڑی مسجد؟ اتھے سرکار بیٹھے ہوئے سن. توجہ جی, صحابہ کرام نال مسجد پری ہوئی سی. جڑے وہ دروازے نے نا مسجدیاں دے اتھے بھی مسجد دے اتھے بھی وہ دروازے جڑے مسجداں دے ہوندے ہیں دروازیاں چ بھی بندے کھلوتے ہوئے سن مسجد خیف دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی انج نگاہ اٹھی, آپ نے ایک صحابی نو تکیا جڑے نویں نویں کلمہ پڑھ رہے سجنا, جنہ دا نام ہے حضرت اویمر. حضرت این تواؤ ہاں اویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے جان دے ہو تسی لیکن کنیت نال یہی نے ابو دردہ. ہوں سمجھ آ گئی جی, حضرت ابو دردہ ہی نے جنہ دا نام حضرت اویمر ہے. اور حضور نے انہوں نے ایڈی تعریف کی تھی, سنو تو حیران رہ جاؤ. سرکار نو اصلی چنگے لگے, سونے بہت سن. سرکار مدینہ شریف چاہے نا خزرجی نے خزرج قبیلے دے سرکار قبیلے دا مشاہدہ فرمایا, جنا بڑا سونا سی حضرت اویمر رضی اللہ تعالیٰ. صحابی سارے سونے نے, یہ واہ واہ سونے سے خزرجیاں بچوں. حضور دی نظر پئی نا, حضور دے من وچ خیال ہے سنے ہیں چس آئے گی جے حدیث نہیں سن کے. سائیاں دے من وچ خیال آیا یہ نا میرے غلاموں میں شامل ہوئے, اے اویمر میرے ہاں غلاموں میں یہ اویمر میرے غلاموں میں خدام میں شامل ہو. حضرت نے یہ گل کرنے واسطے رخ کیتا ہے حضرت ابو بکر سرکار نے, یہ بندہ بڑا چنگا ہے, یہ سونا ہے, جوان ہے, تگڑا, انہوں میرے ہاں سنگیاں میں شامل ہونا چاہیے ہے. یہ گل کرنے لگے حضور نے ٹھک جبریل امی آئے. کتنی ٹیل لگی وہ دل وچ گل آئی ہیں جی دسی بھی نہیں دسن لگن بھئی میرا پروگرام ہے بھئی یہ بھی تو حضور نے ہی فرمانا سی نا بھئی ابو بکر ذرا دھیان کر کوئی سمجھو گل یہ گل اللہ کرے تو سمجھ پہ یعنی یہی فرمانا چاہتے سن نا بھئی اے دیتے محنت کر اینو ادھر لے آ اے دیتے توجہ دے یہ جی گل کیتی نہیں تو ویکھو حضور دے دل دا کس قدر اللہ رب العالمین قدر کی نگاہ سے اپنے محبوب کے قلب کے ارادوں کو دیکھتا ہے. اجے ڈاکٹر صاحب پہ توجہ رکھنا, اجے حضور نے گل کیتی نہیں, ٹھک جبریل یعنی ترت اسے ویلے جبریل امی آئے السلام آ کے عرض کیتا یا رسول اللہ ان ربی و ربک یقولو, میرا اور آپ کا رب فرماتا ہے کہ میرا وعدہ ہے آپ سے, میرا وعدہ ہے آپ سے جڑا تواڈے دل وچ پیارا لگے اساں اینو تواڈا کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضور کہنا ہے چاہتے سن حضرت ابو بکر صدیق نو دسن لگے سن بھائی یہ محنت کر. تو اگوں جب جبریل دی گل سنی تو فرمایا ان اللہ تعالی وعدنی علی اسلام اویمر, ابو بکر اب تو یہ سناتا ہوں اللہ نے خود ہی مجھ سے اس کو میرے حوالے کرنے کا وعدہ کر لیا ہے. اتنا اللہ پاک کو ملوز خاطر ہے. حضرت اویمر یعنی ابو دردہ ہے. ہوں تک کہہ جے غور نال گل سنے, ایک تے اونجی حضور کو چنگے لگ دے, تعریف بھی بہت کی تھی نا, عہد کے میدان میں بھی بڑی تعریف کی ہے حضور نے. فرمایا کہ یہ اویمر نعم الفارس اویمر, فرمایا بلے بلے کیڑا سونا شاہ سوار ہے اویمر. اور حضور جے کدے نعم آ کہہ دیں کسی کے لیے بلے بلے, او بھائی جنہوں حضور چنگا کہہ دیں نا اللہ بھی چنگا ہی کر دیا انہوں.
اچھا یہ آئے جی، یہ آئے تو ادھر مشرق خیف میں ادھر پیچھے نہ نویں نویں کلمہ ایک ہی دیڑا ہوا پڑھیا، وہ جڑے کوئی سنگی صحابہ کرام سن نا انہوں نے انہوں تھوڑا جا پیچھے کیتا، جڑے باہر کھلوتے ہوئے سن انہوں نے کہا تھوڑے پیچھے ہٹو، تو سرکار دی نظر بہ گا، اللہ سرکار نے فرمایا اگوں ہٹو، ایک خاص چیز کے بارے میں یہ مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے، راہ دے دیو انہوں اندر آن دیو۔ سارے سنگیہ دے در ہو گئے حکم جے ہو گیا جی سائیاں دا، اتھے ان کوئی کے کرے جتھے آمنہ دا لال بولے، پتہ ہے نا حضور تو ہاں کر دیں تو اللہ کی ہاں ہے، حضور راضی تے رب، حضور ناراض تے رب، اللہ دی قسم ہے، حضور حرام نو بھی حلال کہہ دیں نا اللہ حلال کر دیں، اور حضور حرام نو حلال کہہ دیں، حرام نو اللہ حلال، حضور حلال نو حرام فرما دیں اللہ حرام کر دیں۔ یہ نریاں گلہ نہیں میریاں متے آکھو جی چھکی جا رہا ہے، حدیثاں نے وہ ساریاں سناواں سویر ہو جائے تھے، نمونے دے طور تے دو سنا دینا وہاں۔ عصر کے بعد اللہ نے سجدہ کرنے سے منع فرما دیا، ممنوع حرام ہے سجدہ نہیں کرنا سوائے عصر دی نماز دے۔ کیوں جی جیڑا بندہ عصر دی نماز پڑھ لے نفل پڑھ سکتا ہے؟ سارے بولو تو اے بخاری شریف اٹھاؤ، اما عائشہ صدیقہ ام المومنین 2 نفل روز پڑھتی تھی، تو جب سب کے لیے ممنوع ہے تو اما عائشہ کے لیے کیسے پھر درست ہے نا؟ سونا بارو تشریف لے آئے اگے وہ نماز بھی پڑھ دیا سن عصر تو بعد، حضور نے فرمایا کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا نفل پڑھ رہے ہوں۔ فرمایا تجھے نہیں پتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ممنوع قرار دیا ہے عصر کی نماز کے بعد نماز کا پڑھنا نوافل کا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تواڈے رب نے حرام قرار دیتا ہے سجدہ کرنا عصر تو بعد، مینوں تو چنگے ہی بڑے لگدے نے 2 نفل۔ آپ نے فرمایا اچھا تینوں چنگے لگدے نے تو تو پڑھی جا، تیرے واسطے جائز ہے۔ فوراً جبریل امی حاضر ہوئے، دیکھی ادھر بات ہوتی ہے، ٹھک جبریل آتا ہے، وہ سمجھو تواڈے اور میرے آقا کون نے ہوئے آتے ہیں۔ حضور آپ کا رب فرماتا ہے ان کے لیے خاص رخصت ہے، جیسے آپ نے فرمایا ہے ایسے ہی اللہ بھی راضی ہے۔ زور دے بولو یار سے۔ عدت میں نکاح ہو سکتا ہے؟ بولو پیر صاحب تساں تو بابا پڑھ دیو انہوں نے، ہو سکتا ہے؟ ہاں ایک صحابیہ عورت عدت میں تھی، حضور نے نکاح کروا دیا ان کا، کوئی نہیں فرمایا اللہ پاک نے محبوبہ ایک ایک کری جانا ہے، فرمایا محبوبہ کل آخد شطلب ردائی وانا اطلب ردا کا، فیصلہ ہے تیرے رب کا، کائنات تیرے رب کو راضی کرنا چاہتی ہے، تیرے رب کی چاہت یہ ہے کہ تو راضی ہو جائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، زور دا کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دیکھو یہ تو ممنوع کو جائز قرار دیا، اور دیکھو شادیاں کرنیاں 4 اسلام میں اجازت ہے کہ نہیں؟ اچھا بولو، نکاح کرو 2 کرو 3 کرو مثنیٰ و ثلاثہ و 4 بھی کرو، لیکن حضور نے فرمایا مولا علی سے جب تک میری بیٹی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ بقید حیات ظاہریہ ہے تم پر دوسری عورت حرام ہے۔ اب ایک طرف قرآن ہے کہ 2 3 4 اور ایک طرف حضور نے فرمایا تجھ پر حرام ہے، تو مولا علی، مولا مولوی نہیں مولا، مولوی دی بھی بڑی شان ہے، پر مولا ہر مولوی کا مولا، ہر مومن کا مولا، ہر مومن مرد کا مولا، ہر مومن عورت کا مولا، ہر مومن بچے کا مولا، ہر ایک مومن کا مولا،
جس کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے من لم یکن لہو مولا ہو فلیس بمومن، جڑا علی نو مولا مندہ ہی نہیں اسی انہوں مومن مندہ ہی نہیں۔ ہون زور دا کو نعرہ ہے حیدری یا علی یا علی دیکھو، اور انہاں دی شان دیکھو، شان یہ ہے کہ حضور علیہ السلام چوہاں دی کٹھی سنا دینا ہو آتاں جے کوئی کتا پھونک نہ سکے۔ چوہاں دی ان شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، شداد بن اوس فرماتے ہیں میں اپنے کنہ نہ سنے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر الصدیق ارق امتی وارحمها۔ یہ چوہاں دی ترتیب نہ سنے ہیں شان ذرا، اور ہر شان سن کے آنکھو گے ہاتھ چک کے سبحان اللہ۔ یہ پہلے وعدہ کرو سنن تو پہلے، اور ایک جیسی سبحان اللہ آوے تاں پتہ لگے اساں حضور دے صحابہ دے بھی نوکر، حضور دی آل دے بھی غلامہ دے غلام۔ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارق امتی، ارق امتی وارحمها، یہ جو ابو بکر ہے نا، حضور نے فرمایا میری پوری امت وچ اے ہو جا نرم دل جنا کوئی نہیں۔ نہیں جی ہاتھ چک کے آکھنا ہے نا سبحان۔ اچھا تساں ہن اپنی مرضی نال سننا چاہتے ہو تقریر، یا سرکار جو فرما دیتا ہے وہ سننا چاہتے ہو؟ ہاں جو سرکار نے فرمایا وہی سننا۔ بھائی فرمایا کہ ارق امتی، کیڑا جی؟ ارق امتی، اس سے زیادہ رقیق القلب امت میں سب سے زیادہ ہے، امت میں رقیق القلب، مگر اس کی رقت قلبی کمال پر ہے۔ زور دا آنکھو سبحان ہیں جی۔ اور پھر فرمایا وعمر بن الخطاب ابر امتی وعدلها، اور یہ نیکیاں کرنے میں کمال پر ہے میرا عمر، اور عدل کردہ ہے، حق ادا کر چھڑ ہے۔ سارے آنکھنے سبحان اللہ۔ اور تیسرے جنے دی بھی شان سنو، اور یہ پہلے دوسرے تیسرے بس اعتباری نام ہے، وگرنہ انہاں دا رہا ہی ککھ نہیں سی، اے جھوٹے نہیں سچے مرید سن۔ مرید تب مرید ہوتا ہے جب خود کو مٹا دے، یار کو اپنے اندر سنبھالے۔ 14ویں صدی چ مرید سچا نہیں ہو سکتا جڑا اپنے آپ نو مٹا کے اپنے مرشد نو وچ سما نہ لوے۔ تو یہ 14ویں وچ سچا نہیں تو پہلے دیا سچیاں دا عالم کیا ہوگا؟ انہوں نے اپنی میں مار کر آمنہ کے لال کے جلوے کو اپنے سینے میں سمو لیا تھا۔ تیسرے جنے دی شان سنو جی، اور سبحان اللہ کٹھیاں آخری۔ فرمایا وا عثمان بن عفان، اور ہے جڑا پتر عفان دا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا اخشیا امتی و اکرمها، یہ میرے ساری سنگی حیا لینے پر ایدی حیا تے بلے بلے، حیا اس کا بلے بلے۔ اخشیا امتی، میری امت میں کمال حیا والا ہے اور سخاوت والا ہے، کرم والا ہے، سخی بھی نال دا کوئی نہیں۔ اور چوتھے جنے دی شان سنو جو صحابہ میں بھی شامل اور اہل بیت میں بھی شامل، جسے حضور اپنا داماد بھی فرما رہے ہیں، بھائی بھی فرما رہے ہیں، اور جس کی اجازت کے بغیر قیامت کے دن پل صراط کراس نہیں کوئی کر سکتا، جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں، ساریاں نہیں نا کہ سبحان اللہ ہیں جی، جس کے چہرے کو دیکھنا، جس کا نام تک لینا
ذکر علی عبادہ النظر الی وجہ علی عبادہ. فرمایا ان علی منی وانا منہ لغمہ لغمی ودمہ دمی وشارہ شاری. کہیں فرمایا اللہم اخذل من حزلہ وانصر من نصرہ وعلی من والاہ وعاد من عاداہ. اور کہیں فرمایا یہ علی ہے محبک یا علی و محبک محبی و محبی محب اللہ و مبغضک مبغضی و مبغضی مبغض اللہ. فرمایا یہ علی ہے، اس کا محب میرا محب اور اس کا مبغض میرا مبغض. اور علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا یا علی من احبک فقد احبنی ومن ابغضک فقد ابغضنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ. فرمایا سن، جڑا تیرا ہو گیا وہ میرا ہو گیا، جڑا میرا ہو گیا وہ خدا. اب پھر حدیث شریف میں پیشاں ریورس کر کے پھر شروع کر لگا. میری امت میں رکعت قلبی میں میرے یار صدیق اکبر جیسا کوئی جی سبحان اللہ کو لڑ کر کے، اور رحم کرنے میں، مہربانی میں، عاطفت میں، موانست میں، پیار دینے میں ابو بکر بے مثل ہے. عدل کرنے میں میرا عمر لاجواب ہے. حیا کرنے میں نظیر نہیں رکھتا میرا عثمان. وعلی بن ابی طالب الب امتی واشجعها. تو میری امت میں علی دے نال دا سیانا تے عقل مند بھی کونی تے دے نال دا بہادری والا بھی کوئی نہیں. یہ شانیں ہیں، یہ ان کی شانیں ہیں، یہ ان کے مرتبے ہیں. لیکن میں ایک بات عرض کروں آپ کی خدمت میں، گستاخی معاف کر دینا. ایڈیاں شانہ لے جنیاں دے بھی ہوش اڑ جاندے سن ادوں جدوں آمنہ دا لال ہیں وضوط واسطے پانی لیندا سی نا، تے پانی ہے تو چمنا شروع کرے سرکار نو. پانی نے سرکار کو کیا پاک کرنا ہے؟ پانی کو سرکار پاک کر دینا. چھوڑو گل دور نکل ویسی. تو جناب کریم وہ پانی مبارک لگے تھے اے ایڈے عقل مند تے سیانے ایک دوجے نو چاہ چاہ کے پیچھا کر دے سن. اساں میں اگے ہونا ہے اے قطرہ آب جو زمزم سے افضل ہے، یہ ہم کو میسر ہو. ایسے واسطے انہوں نے عقیدے اور ایمان محفوظ سن. ہن تے سانو کوئی ادھروں ٹیکے لانے والی بہت نے. ایتھے تقریر سنی او تے پراں جا کے مولوی صاحب کہ سن کے آئے ہو؟ وہ اے تے ساریاں گلاں عجیب و غریب نے، ساریاں شرکیہ باتیں ہیں. شرکیہ باتیں، شرک سے جنہوں نے توبہ کی تھی پھر ٹوپی میں بال کیوں سیا تھا. یہ سارے جانیں قربان کرتے تھے سرکار پاک پر، اور انہوں نے کبھی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی اور کو ترجیح نہیں دی. وہ یہ راز جان چکے تھے کہ حضور ہی کی رضا اللہ کی رضا ہے. اگر حضور خوش ہو جائیں تو اللہ پاک، دل سے بتلاؤ آپ میں سے کسی کے ساتھ حضور خوش ہو جائیں تو بتلاؤ اللہ پاک خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور اگر حضور ناراض ہو جائیں تو اللہ پاک راضی ہوگا؟ تو اب میں وہ بات تو بہت لمبی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حوالے سے میں بات تفصیل سے تو اب نہیں کر سکتا. حضور نے انہیں منع فرمایا. انہوں نے آگے سے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، بالکل نہیں پڑھی کہ حضور قرآن میں تو لکھا ہوا ہے 2 3 4 شادیاں کر سکتے آدمی، مجھ کو منع کر رہے ہو. علی پاک جانتے تھے اگرچہ اللہ کا فرمان وہ ہے لیکن یہ حبیب الرحمان ہے، اللہ نے وہ فرما رکھا ہے. لیکن اب جب حضور یہ فرما رہے ہیں تو اللہ ویسے راضی ہوگا جیسے مصطفیٰ خوش ہوں. آپ وعدہ کریں کہ آپ بھی حضور سے محبت کریں گے، پکی بات ہے نا؟
آج یہ عرس کی تقریب تھی اور اس پر ہم نے میسج صرف حضور کی محبت کا دیا ہے. اللہ کے ولیوں کا کام ہی یہ ہے. اللہ کے ولیوں کا وہ بندے کو اپنی پوجا پاٹ کی طرف نہیں لگاتے. اللہ کے بندے جہاں جہاں ہیں ان کا مشن یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں حضور کا عشق بیٹھ جائے. اور پھر اب آپ نے وعدہ کیا حضور سے محبت رکھیں گے. لیکن ایک بات عرض کروں, حضور کی وجہ سے پھر ان سے بھی محبت کرنی پڑے گی جن سے حضور محبت کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ مثلا حضور کی اہل بیت سے بھی پیار کرنا پڑے گا. کریں گے؟ حضور کے صحابہ سے بھی محبت رکھنی پڑے گی. رکھیں گے؟ اور حضور نے نا اپنی امت میں اولیاء کا تذکرہ بہت کیا ہے. کس کا؟ حضور نے فرمایا وہ اگرچہ نبی بھی نہیں ہے اور شہید بھی نہیں ہے, لیکن قیامت کے دن نبی اور شہید بھی رشک کریں گے ان کی شانیں دیکھ کر جو اللہ انہیں عطا فرمائے گا. تو آپ وعدہ کریں آپ اولیاء سے بھی محبت رکھیں گے. ان بزرگ ہستیوں کے علاوہ آپ کو اپنے گھر میں اپنی ماں اور باپ کا بھی ادب کرنا ہے. یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے. بھئی محبت تو آپ نے کہا نا ہم حضور سے کریں گے. اب محبت سچی تب ہوگی جیسے محبوب فرماتا ہے ویسے ہو جاؤ. تو حضور فرماتے ہیں جو بندہ اپنی ماں اور باپ کا گستاخ ہوگا میں بھی اس سے بری, میرا رب بھی بری. کیا مطلب؟ یعنی اساں دوویں اودے المائل نہیں ہوندے. تو جیڑا اپنی ماں تے اپنے پیو دا متی تے تابعدار رہے گا, فرمایا میں بھی اودے تو راضی, میرا رب بھی راضی. پھر جڑے شادی شدہ حضرات ہو, حضور نے بیویاں واسطے بھی حکم دیتے ہوئے فرمایا تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی پر تمہارا حق ہے. تم پر کیا حق ہے کہ اگر اس کی سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دو, اور اس پر حق ہے تمہاری تابعدار رہے. کہ فرمایا جو عورت اس حال میں مرے دنیا سے جائے کہ اس کا خامد اس سے راضی ہو, فرمایا وہ سیدھی جنتی ہوتی ہے. اور خامد کے بارے میں فرمایا جو اپنی بیوی کی غلطیوں کو کوتاہی معاف کر دے اللہ قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو معاف کر دے گا. اولاد جن کو اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کے لیے بھی حضور کے احکامات ہیں. اپنی اولاد دی بہتر تربیت کرو, انہاں دسو نماز روزے دا اللہ رسول دا. اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق ہیں. کوئی بندہ پڑوسیوں کو تنگ نہ کرے, بلکہ اگر کوئی درست پڑوسی نہ بھی ہوئے تو بھی وہ محبت رکھو اور طریقے نال انہوں سمجھان دی کوشش کرو. ایک نہ ایک دن اللہ وہ دل میں ہدایت پا ہی دے گا. 40 سال تک تلقین کرتے رہے حضرت باجد بستامی اپنے اگ پوجن والے پڑوسی نو. 40 سال 40 سالوں بعد انہیں کہا تو تھکیا نہیں اجے, تو اجے تھکیا نہیں کہ 40 سال ہو گئے میں تیری گل منی نے. انہاں کہا تو اجے میرے رب نو نہیں جاندا, وہ مینوں پہ آزماندا ہے کہ میں کدوں تک دا کم کراں گا. ہدایت تے وہ ہنج دے دیندا ہے. اے گل اجے پوری بھی نہیں ہوئی سی جناب تو نے کہا جی میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ. گناہگاراں نال بھی نفرت نہیں کرنی, گناہ نال کرنی ہے. کدے نال؟ اے حضرت ابو دردہ اے جنہاں دا ذکر سنے ہیں, انہاں دا ایک فرمان سنا دیں آپ کرے. توجہ, اللہ اکبر, یا رسول حق چار جا زندہ آباد. اب آخری یہ بات آپ گزر دے پہ سن, ایک بندہ گناہگار یا کوئی کھلوتے ہیں تو انہوں سارے بڑا سخت کچھ پہ کر دے سن, سخت گلاں. آپ نیڑے ہوئے تو وہ دے نال ملے تو بڑی محبت نال بولے, تو انہوں نے کہا تسی صحابی رسول ہو تو تساں دے نال اتنے پیار نال بول دے ہو. آپ نے فرمایا گل یہ ہے گناہ تو تے توبہ کر لئی تو تواڈے کولوں میں ایک گل پوچھدا ہاں کدے کھوچ ڈگ جائے تو کڈو گے کہ نہیں, یا مرن دیو گے؟ سارے آنکھا کڈاں گے. انہاں نے کہا یہ گناہ دی دل دل وچ کدے ڈگ گیا ہے تے ساڈا حق ہے کڈنا. ایک گل. تو دوسری گل ہے انہیں کر لئیے توبہ. ہن حضور نے فرمایا جیڑا گناہ تو توبہ کر رہے انہوں گناہ تے مینا نہ دینا. کن کھول کے سن لو, یہ کدے زندگی جنا انہوں آکھیا مینا دینا. او بھائی یہ تے پہلے چرسی تھا, اور جو میں تبلیغی لے گئے سن نا چرسی نو ادھر بھی اس آکھیا میں جدو پیندا سا اتنا بدنام نہ سا جتنا تساں کیتا ہے.
نہیں سمجھ آئی نہیں کدے کسی نو مینا نہ دیو اور تو فلانے اینج دس ہیں شکر دے کلمہ پڑھو رنگ لاگت لاگت لاگے ہے بو بھاگت باگت باگے ہے بہت دنوں سے سویا منوا جاگت جاگت جاگے اللہ دیا بندیاں دا مشن یہ ہوندہ ہے محبت کرنی پیار کرنا بابا فرید فرمایا کرتے تھے الوا کھلاندے سن نا بنا بنا لوکاں نو تو کافر بھی آندے سن تو کدے کچھ تھوڑا جا خشک بندہ چلا جائے نا تو وہ کہتے اوہ کافر کول بٹھایا ہوا ہے تو مسکرا کر فرمایا کرتے تھے الوا کھلاتے ہیں رب سے ملاتے ہیں پیار کرو لوکاں نال اور لوکاں نال نفرت نہ پھیلاؤ اور گناہگاراں نال بھی محبت رکھو گناہ نال نفرت رکھو کہ دے نال اینو تساں انج سمجھو بھئی ہسپتال وچ کوئی بندہ مریض تساں لے جاؤ تہاڈا کوئی مریض ہویا ہے کہ نہیں کدی ہویا ہے تے تسی مرض تو دور رہندے ہو یا مریض تو ہے تو جے تساں مریض کو دور رہو تو دا علاج کس کرنا ہے انہوں تو تساں نیڑے نہیں آون دے اگر نیڑے نہ جاؤ تو کس طرح کام بنے گا تے یہ وعدہ کرو حضور دی محبت دی وجہ تو اساں انج کوشش کرانگے ہو جاویے کہ اللہ رسول نو پسند آواں اچھا انہاں ساریاں گلاں دے بعد ایک میں بھیک منگنا چاہندا وہ میں نے دیو گے دل نال دسو نہیں دو بھیکاں منگنیاں نے بھیک نمبر 1 یہ کہ تساں جدوں بھی دعا منگنی ہے میرے خاتمہ بالایمان واسطے نہ شاہ لین دی کونی یا اللہ وہ جڑا صوفی ملنگ جا کوئی آیا ہوئے سی او دا گناہ بخش کے خاتمہ ایمان تے کر دے اے کرو گے اگوں اے نہ آکے اساں جی گناہگار بہو گناہگاراں دی چوکی سن دے جے قسم رب دی موسیٰ پاک نے اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ پاک نے عرض کی یا اللہ تو کدے نہ محبت کر دیں زیادہ فرمایا اس گناہگار سے جو گناہ سے توبہ کرنے کے لیے میری طرف آتا ہے نا میں فرشتوں کو بولتا ہوں پہلے یہ دی سننی تاں تو فرمایا نا باز آ ہر برائی سے باز آ اللہ بڑا کریم تے رحیم تے مہربان تو تساں یہ نہیں کہنا میں تواڈے تو سارے تو زیادہ گناہگار تواڈیاں جتیاں تے لگن والی مٹی میرے تو خرب درجے چنگی ہے وہ بھی میرا مرتبہ ہے ہی نہیں گلیاں تو کوڑا روڑا تو میاں صاحب فرمایا سی میں تو کوڑا روڑا بھی نہیں وہ بھی افضل والا ہے ایک اور بھی اعلیٰ حضرت کلام ہونا کہ جان دے ہونا پھر کدے ہوں دوجی وری آ کے سنا دے سا ہوں ٹائم بہت لنگ جانا ہے اذانہ بھی ہو گیا کوئی لوگ اس طرح دے بھی ہوندے نا پھر وہ گڑ بڑ کر دیں چلو ایک شعر سنا دینا ایک شعر سنا دیں او ایک شعر سنا دینا وہاں اشر دے میدان والا تے ایک بیک ہو گئی ایک بیک ہو رہا ہے وہ بھی پھر شعر سنا دا وہ دیو گے میں نے نکڑا پرا سمجھ گئے اے میں شعر پڑھ کے گڈی ٹر جا سو اٹھنا نہیں تھا ہاتھ ملانا واسطے بھی سارے آنوں السلام علیکم بد نظمی نہیں ہونی چاہیے مثلا تساں دوڑو گے جمکٹھا بنے گا وہ دن میں وڈا ہو جاؤں گا یا کوئی ریز جورات میرے نال جڑ جان گے یا پھر میں کوئی پیر بن جاؤں گا یا کوئی غوثیت قطبیت لب جانی ہے آرام نال بیٹھے رہو میں آرام نال تو نکل کے گڈی تو جیسا پورا ماحول خوشگوار رہے گا بے اولاد حضور نہ ساریاں واسطے عرض ہے 300 وری استغفر اللہ پڑھنا ہے روزانہ منت ایک مننی ہے جے پتر پیدا ہوئے تو نام محمد علی رکھنا ہے جے تھی ہوئے نا نور فاطمہ بس پڑھ دے رہو اللہ دیکھو خوہ کھٹنا نہ کھٹدا ہے نہ خوہ حضرت صاحب خوہ جدوں کھٹیا جاندا ہے پہلے ہی دیہڑے پانی نکل آندا ہے اے کھٹ دین بندہ ایک بار تھک جاندا ہے یار اتنا کھٹ بیٹھے ہیں پانی کونی اللہ فرماتا ہے قرآن میں لیس للانسان الا ما سعی میرے مرشد فرماتے ہیں جو سچے دل نال خوہ کھٹدا روے ایک نہ ایک دن صاف پانی دا منہ دیکھے گا اے نہیں ہو سکتا کہ اللہ رسول نے کوئی گل کیتی ہوئے اللہ رسول سچے ہیں اللہ رسول اے جڑی استغفار علی کہانی ہے راوی مولا حسن ہے اور فرمان سرکار کا ہے انشاءاللہ ضرور ہوگا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ جڑا سنگی کوئی پڑھیا لکھیا وہ انج پڑھ لوے اے جڑے جٹ نے نرا استغفر اللہ پڑھ لیں کم چلے گا انشاءاللہ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ عنہ ایک شعر سنا میں قیامت والا دہاڑا کی ہے بس اتنا سنا دینا میں بس دے راضی رہنا
आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं क़यामत दा दिहाड़ा हजूर दी शादी है, यानी खुशी है हजूर दी। चलो तफसीर दा हुण टाइम को नहीं ना उदा तौज़ीह कर सकदा, शेर सुना देना। शादी ये हश्र है, शादी ये हश्र है, सदके में छुटेंगे कैदी। शादी ये हश्र है, शादी ये हश्र है, सदके में छुटेंगे कैदी। हुण तुसीं पैसे बोल देना शुरू कर देते हो, इत्थे ही काफी। फिर आइंदा किस राजी ना, उठना नहीं, वादा हो गया। हजूर नहीं उठना सारे बोल।